بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 8ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق واحد اور جمع کے بیان میں ہے۔ واحد ایک چیز کو واحد کہتے ہیں، یا ہم یہ تعریف کر لیں واحد کے کہ واحد وہ اسم ہوتا ہے جو ایک شخص یا ایک چیز کو ظاہر کرے، جیسے لفظ مرد، لفظ زن یا لفظ پسر۔ اور جمع ایک سے زیادہ شخص یا چیز کو جمع کہتے ہیں، یا ہم جمع کی تعریف کر لیں کہ جمع وہ اسم ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ اشخاص یا اسماء کو ظاہر کرے، جیسے مرداں، زناں اور پسراں۔ فارسی زبان میں واحد سے جمع بنانے کے بہت سارے قاعدے ہیں، جس کو آپ فارسی کی متول کتابوں میں پڑھیں گے۔ یہاں ہم ایک قاعدہ آپ کو بیان کر رہے ہیں جو بہت زیادہ رائج ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر فارسی زبان کے اندر واحد اگر عاقل ہو، یعنی عقل والا ہو، تو اس پر الف و نون کا اضافہ کر کے جمع بناتے ہیں، جیسے مرد سے مرداں، زن سے زناں اور پسر سے پسراں، بندہ سے بندگاں۔ اس قاعدے کو آپ یاد رکھیں۔ تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں واحد اور جمع۔ پہلے انہوں نے واحد دیا ہے، پھر اس کا جمع استعمال کر کے دکھلایا ہے۔ کہہ رہے ہیں مرد، مرد کے معنی مرد بندے کے بھی آتے ہیں، اس کی جمع ہے مرداں۔ زن واحد ہے، اس کے معنی عورت کے آتے ہیں، اس کی جمع ہے زناں۔ پسر، پسر کے معنی لڑکے کے آتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے پسراں۔ جامہ، جامہ کے معنی کپڑے کے آتے ہیں اور اس کی جمع ہے جامہا۔ کار، کار کے معنی کام کے آتے ہیں اور اس کی جمع ہے کارہا۔ دست، دست کے معنی ہاتھ کے آتے ہیں اور اس کی جمع ہے دستہا۔ چشم، چشم کے معنی آنکھ کے آتے ہیں اور اس کی جمع ہے چشمہ۔ اسب، اسب کے معنی گھوڑے کے آتے ہیں، اس کی جمع ہے اسپہا۔ بندہ، بندہ کے معنی بندہ کے بھی آتے ہیں اور غلام کے بھی آتے ہیں، اس کی جمع ہے بندگاں۔ اب یہ کہہ لیں گے انہوں نے پہلے مفردات دی ہے، اس کے بعد اس کا استعمال کر کے دکھلایا ہے، تو اب اس کے استعمال بتلا رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں مردان خدا۔ تو مردان یہ مرد کی جمع ہے اور اس کا ترجمہ کریں گے مردان خدا، خدا کے بندے۔ مردان خدا، خدا کے بندے۔ زنان ہند، زنان یہ زن کی جمع ہے، تو زنان ہند کا ترجمہ کریں گے ہندوستان کی عورتیں۔ پسران ماں، پسر کی جمع پسران، پسر کے معنی لڑکے کے آتے ہیں اور ماں یہ پہلے آ چکا ہے کہ ضمیر ہے جمع متکلم کے لیے۔ پسران ماں ہمارے لڑکے۔ جامہائے بندگاں، جامہا جامہ کی جمع جامہا اور یا مجہول اضافت کی وجہ سے آیا ہے، تو جامہائے بندگاں، اور بندگاں جو ہے یہ بندہ کی جمع ہے۔ جامہ کے معنی کپڑے کے اور بندہ کے معنی جو ہے بندہ کے بھی آتے ہیں، غلام کے بھی آتے ہیں۔ تو جامہائے بندگاں کا ترجمہ کریں گے غلاموں کے کپڑے۔ جامہا جمع کا ترجمہ ہم کپڑے کر رہے ہیں، اور بندگاں یہ بھی جمع ہے، اس کا ترجمہ بھی جمع کر رہے ہیں غلاموں۔ تو جامہائے بندگاں غلاموں کے کپڑے۔ کارہائے خدا، کار کی جمع کارہا اور اضافت کی وجہ سے مجہول آیا ہے، تو کارہائے خدا، خدا کے کام، یعنی بہت سارے کام، خدا کے بہت سارے کام۔ دستہائے شما، دست کی جمع دستہا
اور اضافت کی وجہ سے آئے مجہول، اور شما کا ترجمہ کرتے ہیں تم سب کا، تو دستہ شما کا ترجمہ ہوگا تم سب کے ہاتھ۔ چشمان سیاہ، چشم کی جمع چشمہ اور سیاہ کے معنی کالا، تو چشمان سیاہ کا ترجمہ ہو جائے گا کالی آنکھیں۔ اسپہائے چابک، اسپ کی جمع اسپہا اور اضافت کی وجہ سے ہے مجہول، اسپ کے معنی گھوڑے کے آتے ہیں اور چابک معنی چالاک، تو اسپہائے چابک کا ترجمہ ہوگا چالاک گھوڑے۔